میں واقعہ سنا رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں سب میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ بہت جلدی جلدی میں سنا رہا ہوں، پہلا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں میرے پیارو۔ مدینہ پاک، بولو مدینہ پاک سے بہت دور، یعنی مدینہ شہر، مدینہ منورہ شہر، اس سے بہت دور ایک قبیلہ، جو قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تیم۔ ساتھ میں بولو قبیلہ۔ وہاں سے ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، اور جماعت کیوں تیار ہو رہی ہے؟ 14 15 یا 16 مردوں کی جماعت ہے، اور وہ جماعت اس لیے تیار ہو رہی ہے کہ ہم قبیلہ بنو تیم میں، یعنی چھوٹے سے دیہات میں، چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، تو ہم مدینہ شہر میں جائیں، اور مدینہ شہر میں جا کے ہم کاروبار کریں گے، زمین کا، جائیداد کا، پراپرٹی کا، کھجور کا، باغات کا ہم کاروبار کریں گے۔ تو آپ یاد رکھنا، مدینے سے بہت دور گاؤں ہے، گاؤں کا نام کیا ہے؟ قبیلہ بنو تیم۔ ساتھ میں بولو قبیلہ بنو تیم۔ سب ادھر توجہ دے، قبیلہ بنو تیم۔ وہاں سے 14 یا 15 یا 16 مردوں کی جماعت تیار ہوئی ہے، اور مدینہ آ رہے ہیں، اور مدینے میں کوئی دھرم کا مقصد، بولو نہیں، کوئی دین کا مقصد نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا بھی کوئی مقصد نہیں۔ وہ تو اپنے کاروبار کے لیے آ رہے، بزنس، پیسہ اور کاروبار اور بزنس اور کھجور کے باغات اور کھجور اور زمین اور پراپرٹی، اور کافی لمبی رقم لے کر وہ قبیلہ بنو تیم سے چلے گئے، اور یہ چلتے چلتے یہ آ رہے ہیں مدینہ منورہ۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ زمانے میں بھی جب اس طریقے کے 14 15 16 مرد جمع ہوتے تو کسی ایک کو امیر بناتے تھے تاکہ راستے میں اس کی ہدایت پر چلے۔ اب امیر کس کو بنایا جائے؟ وہ 14 15 16 مرد تھے، ان میں ایک جوان، ہٹے کٹے، تندرست، اور ان کے پاس علم بھی ہے، نالج بھی ہے، اور عربی زبان تو جیسے ان کے مٹھی میں ہے، عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست وہ ان کی مٹھی میں ہے۔ سب نے کہا کہ ان کو امیر بنایا جائے، پورا مجمع بولے گا ان کو امیر بنایا گیا۔ ان کا نام تھا قیس۔ بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی، پھر بولو کیا نام؟ ان کو امیر بنایا گیا۔ اب قبیلہ بنو تیم والے چلے آ گئے، مدینہ منورہ آ گئے۔ اچھا، مدینہ منورہ میں آئے، اور آپ کو پہلے بتایا ان کا مقصد تھا کھجور کی مارکیٹ اور کھجور کے باغات اور زمین اور پراپرٹی اور جائیداد، وہ سب اپنے کام میں بیزی ہو گئے۔ مگر یہ لوگ جہاں جاتے تھے نا کاروبار کے لیے، جہاں جاتے وہاں کوئی نہ کوئی کہتا محمد آ گئے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آ گئے، مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، مدینہ آئے، اور کیا ان کی زبان ہے، کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، کیا ان کا بولنا ہے، کیا ان کا سمجھانا ہے، کیا ان کا فرمانا ہے۔ جس کو دیکھو سب کی زبان پر محمد، بولو سب کی زبان پر محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قیس سوچنے لگے کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہر جگہ پر نام محمد محمد محمد، تو اپنے سب ساتھیوں کو جمع کیے، 14 15 16 جتنے ساتھی تھے سب کو جمع کیے، کہا چلو کاروبار ہو گیا، ہمارا تجارت ہو گئی، ہمارا جو بھی لینا دینا تھا سب معاملہ ہو گیا۔ اب میری رائے یہ ہے، چونکہ وہ امیر تھے، کہنے لگے میری رائے یہ ہے کہ تمام ساتھی ہم مل کر محمد کی ملاقات کریں، اور ملاقات کا مقصد ہوگا مقابلہ۔ بولو ملاقات کا مقصد ہوگا کیا؟ مقابلہ۔ تو قیس نے کہا تم سب کو معلوم ہے یہ پورے یہاں پر سب سے بڑا ادیب میں ہوں، سب سے بڑا شاعر میں ہوں، سب سے زیادہ اچھی عربی زبان میں جانتا ہوں، اور یہ مدینہ والے کہتے ہیں کہ محمد بھی بہت اچھی عربی جانتے ہیں، تو عربی زبان کا مقابلہ ہوگا۔ وہ کچھ پڑھیں گے، میں کچھ پڑھوں گا، وہ کچھ کہیں گے، میں کچھ کہوں گا۔ اور قیس نے کہا مجھے یقین ہے میرا نمبر پہلا ہوگا، ان کا نمبر پہلے آنے نہیں دے گا۔ تو سارے ساتھیوں نے کہا بہت اچھا، چلو مقابلے کے لیے جائے۔ اب اپوائنٹمنٹ تو وہاں لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی قبیلہ بنو تیم سے آئے ہیں، یا تو 14 مرد آئے ہیں، یا 15 آئے ہیں، یا 16 آئے ہیں، جو بھی روایت میں ہے۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا اہلاً و سہلاً، آنے دو سب کو آنے دو۔ اب سب کے سب سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ پھر پورا مجمع بولے گا ان کے امیر کا نام، آواز نہیں آ رہی، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا امیر آپ ہے، یہاں آنے کا مقصد؟ تو کہا ہمارا آنے کا مقصد تو بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ سب ہمارا ہو گیا، سارا لین دین کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب تو قیس نے کہا میں امیر ہوں اور آپ سے مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہا کا مقابلہ؟ کہا سنا آپ بہت اچھی عربی بولتے ہیں، بہت اچھی عربی لکھتے ہیں،
بہت اچھا عربی پڑھتے ہیں، اور جتنوں کی دکان پر ہم گئے، جتنوں کے مکان پر گئے، سب نے ایک ہی بات کہی، محمد 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 محمد۔ تو قیس نے کہا میں بھی بہت اچھی عربی جانتا ہوں، تو مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ اے میرے پیارو، ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا قیس کیا مقابلہ کرنے آئے؟ مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بولو مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی۔ وہ الگ بات ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو علم کا سمندر بنایا تھا، بولو سبحان، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، نے علوم کا سمندر بنایا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن سچ بتاؤ، قرآن میں پارہ نمبر 21 میں لکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ آپ کو لکھنا بھی نہ آوے، آپ کو پڑھنا بھی نہ آوے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بولو ہے نا قرآن میں؟ ارے بولو ہے نا قرآن میں؟ پارہ نمبر 21، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ہم نے نہ تمہیں لکھنے کا بتایا نہ پڑھنے کا بتایا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے محمد کو علم کا سمندر بنایا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تم کیا مقابلہ کرنے آئے؟ تو قیس نے، وہ قیس جو سامنے بیٹھے تھے نا، جوان ہٹے کٹے تندرست، کیا کہا؟ نا نا نا، سب لوگ کہتے ہیں مقابلہ ہوگا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جب کرنا ہی ہے مقابلہ تو سن لو، مجھے نہیں آتا یہ جو کچھ میں کہتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں، یا زبان مبارک سے جو نکلتا ہے، زبان میری ہوتی ہے، کلام تو اللہ کا ہوتا ہے۔ بولو زبان میری ہوتی ہے، کلام۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبوت ملی، زبان مبارک نبی کی، کلام اللہ کا، فیصلہ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کہتے جاؤ، فرماتے جاؤ، بولتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، کلام، آواز نہیں آ رہی، کلام، فیصلہ۔ ہمارے نبی نے وہ قیس کو کہا قیس جو بھی مقابلہ کرنا ہے کرو، زبان میری ہوگی، کلام۔ تو قیس تو بڑے جوش میں تھے نا، جوان تھے، ہٹے کٹے تھے، کہاں مقابلہ ہوگا، چلو چلو آپ پڑھنا شروع کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا، پہلے تم پڑھو، مقابلے کے لیے تم آئے ہو۔ تو قیس نے کہا میں مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں، آپ پہلے پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے میں اس کے مقابلے میں اور اچھا پڑھوں گا، پھر آپ پڑھیں گے میں اس کے مقابلے میں اور اچھا بولوں گا، آپ فرمائیں گے میں اس کے مقابلے میں اور اچھا شعر پڑھوں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے گردن مبارک اپنا چہرے انور کو نیچے رکھا اور ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا، بولو سبحان اللہ۔ سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں؟ بھائی ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیا، علماء بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے، آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اور ہمارے نبی کا پڑھنا اللہ کی قسم کیسا پڑھنا ہوگا، اور پڑھا بھی کیا۔ قرآن پاک میں جو سورت کو قرآن کی دلہن کہا گیا اسی کو پڑھنا شروع کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ یوں کہہ دو کہ اتنے بڑے نبی نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، کیا پڑھا؟ الرحمن، ساتھ میں الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربك
ربکما تکذبان. پورا مجمع سننا. ہمارے نبی نے الرحمن سے پڑھنا شروع کیا. یہ آیت پر آئے. کون سی آیت؟ فَبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان. یہ آیت پر آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف فرما تھے, آنکھیں مبارک جھکی ہوئی تھی. یہاں پر رکنے کے بعد ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا. جیسے چہرے انور اٹھایا, دیکھا کہ جو قیس مقابلے کے لیے آئے تھے ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ما بالک یا قیس, قیس کیا ہو گیا, کیا ہو گیا قیس؟ تم تو مقابلے کے واسطے آئے تھے, تمہارا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا. قیس نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, مجھے کوئی مقابلہ نہیں کرنا. آپ نے جو پڑھا ہے نا ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے. بولو سبحان اللہ. ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع میں پھر الرحمن سے پڑھنا شروع کیا. اسی آیت پر آئے. آپ بھی پڑھیں گے, میں بھی پڑھوں گا. اسی آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت پر آئے. بس اسی آیت پر آئے اور ٹھہر گئے. سامنے دیکھا تو قیس کا حال ایسا ہے, دھاڑے مار کے رو رہے, ان کے ساتھی رو رہے, دل ملا رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ما بالک یا قیس, قیس کیا ہو گیا؟ تم مقابلے کے لیے آئے تھے, میں 2 مرتبہ پڑھ چکا. قیس نے کہا محمد ایک بار اور سنا دیجئے. بولو بولو بولو. آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی ہے. اور بلند آواز سے سبحان. اور قیس نے روتے روتے کہا ایک بار آخری مرتبہ میری روح نکل جائے گی, میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا, اب ایک بار اور سنا دیجئے. آپ اندازہ لگاؤ جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہوگا, کیا پڑھنے میں درد ہوگا, کیا غم ہوگا, کیا حزن ہوگا, کیا محبت ہوگی. بس ہمارے نبی نے الرحمن سے پڑھنا شروع کیا. اسی آیت پر آئے, کوئی خاموش نہیں رہے گا. اسی آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس ہمارے نبی اس آیت پر پہنچے. یتململ. وہ قیس کا حال ایسا ہے, پوری زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے اور کہہ رہے محمد محمد محمد, میری جان نکل جائے, میری روح نکل جائے. میں ہاتھ بڑھاتا ہوں, اس سے پہلے کہ میری جان جائے میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اور میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان قبول کرنا چاہتے ہو, ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے, آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ. قیس کھڑے ہو گئے, ان کے ساتھی کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے سب کو گلے لگایا اور ایک آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ آواز آئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیس, او قیس تم تو مقابلے کے لیے آئے تھے نا, کیا ہو گیا, یہ سب کیا معاملہ ہو گیا؟ مقابلے کے لیے آئے تھے, پھر یہ کیا ہوا؟ قیس نے فرمایا بہت عربی پڑھا ہوں, بہت ادبا کو, شعراء کو, اور بہت محنت کیا ہوں, لیکن جو آپ نے پڑھا ہے ما ھذا قول البشر ان ھذا الا کلام اللہ. قیس نے کہا کعبے کے پیدا کرنے والے کی قسم, بہت عربی پڑھ کے آیا ہوں مگر قسم کھا کے کہتا ہوں کعبے کے پیدا کرنے والے کی قسم, یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ کلام ہے تو اللہ کا کلام ہے. میرے دوستو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پڑھا؟ آدھا صفحہ. ارے بولو نا کتنا؟ الرحمن سے شروع, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر مکمل. لیکن قرآن کے اندر وہ اثر, وہ تاثیر کہ دلوں کو پلٹ دیا. وہی قرآن تو ہمارے گھر پر بھی ہے. ارے بولو نا ہمارے گھر میں قرآن ہے. آواز نہیں آ رہی ہے. یہ علاقے میں گھر میں قرآن ہے, اور میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, ہر گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہوگا, ہر گھر میں کم سے کم. آج کتنا پڑھا؟ دیکھو میں علماء کرام سے کوئی سوال نہیں, ہمارے بڑے بوڑھے بزرگان دین سے میرا کوئی سوال نہیں, صرف یہاں کے میں جوانوں کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل کی بات نہیں کرتا, یسٹرڈے, کل کیا ہوا ہم کو یاد نہیں, اور آئندہ کل ٹمورو کیا ہوگا وہ بھی ہم کو معلوم نہیں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آج کتنا قرآن پڑھا,
یہاں جتنے جوان بیٹھے ہیں، نہ پڑھا نہ پڑھایا، نہ سنا نہ سنایا، نہ سمجھا، بلکہ میں قسم کھا کر کہوں بہت سارے جوان 50% کم سے کم جوان یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا، ٹچ قرآن کو چھوا بھی نہیں۔ اور یہ بھی قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، بہت سارے جوانوں نے قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ آج کے جو حالات ہیں میرے پیاروں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے جو بھی کرنا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کرنا ہے، کرنا کہ نہیں کرنا؟ ہاں میرے پیاروں، حالات پر کہیں سورہ یاسین کے ختم ہو رہے ہیں، کہیں سورہ نوح ختم ہو رہے ہیں، کہیں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا جا رہا ہے، کہیں پہ یا سلاموں کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، کہیں پر کالی پٹی باندھی جاتی ہے، کہیں پر لائٹ کو بند کیا جاتا ہے۔ میرے پیاروں، جو علماء کرام، علماء ربانیین کے جو فیصلے ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا، ضرور کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو کہ حالات میں کیا کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین۔ یہ علماء کرام سے پوچھو، صحیح حدیث، ہمارے نبی نے فرمایا او میری امت والو، او میرے امت والو، دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ آواز سے بولو، کتنی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ان تمسکتم بہما، ہمارے نبی نے فرمایا دونوں کو تھام لو، اپنی زندگی میں لے لو، اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ ہمارے نبی فرماتے دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، تھام لو، دنیا بھی تمہارے قدموں میں، جنت بھی تمہارے قدموں میں۔ بولو سبحان اللہ، ایک آواز سے بولو سبحان اللہ۔ دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، جنت بھی ہماری۔ اور آگے ہمارے نبی نے فرمایا ان ترکتم بہما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم نے دونوں کو چھوڑ دیا، دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، تھام لوگے تو جنت ہے، اگر تم نے چھوڑ دیا، ہمارے نبی نے فرمایا خزی فی الدنیا، دنیا میں بہت ذلیل ہوں گے، مارے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، بھوکے مرو گے، جان کا معاملہ، مال کا معاملہ، آبرو کا معاملہ، عزت کا معاملہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر دونوں چیزیں چھوڑ دو گے دنیا میں ذلیل ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو دو چیز کو تھام لو، تو دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی، اور چھوڑ دو تو دنیا میں ذلیل اور جہنم کا فیصلہ۔ یہ صحیح بات ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جب وہ صحابہ کرام بیٹھے تھے سب کے کان مبارک کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول بتاؤ نا، اللہ کے رسول بتاؤ، وہ دو چیزیں کون سی چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ دو چیزیں کون سی چھوڑ کے جا رہے ہو جن کو ہم تھامیں گے، دنیا بھی ہماری، جنت بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نمبر 1 القرآن۔ کیا چھوڑ کے جا رہا؟ آواز نہیں آ رہی؟ مبارکباد ہے یہ مفتی جاوید صاحب جنہوں نے یہ قرآن کا مرکز تیار کیا، بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی، اور بہت اچھا کیا کہ دین کی تعلیم بھی اور دنیا کی تعلیم بھی، کیونکہ علم، نالج، ایجوکیشن، اس کی بنیاد رکھنے والے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ آپ صرف پورا مجمع اتنا بتائے، آج ہمیں اگر حافظ کی ضرورت ہے، قاری کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، مفتی کی ضرورت ہے، محدث کی ضرورت ہے، مفسر کی ضرورت ہے، مدرس کی ضرورت ہے، مجوید کی ضرورت ہے، وہیں پر ہم کو آج ایک اچھا چیئرمین ہونا چاہیے، ایک اچھا لیڈر ہونا چاہیے، ایک اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے، اچھا انجینئر ہونا چاہیے، اچھا لائر ہونا چاہیے، اچھا بیرسٹر ہونا چاہیے۔ اور میرے پیاروں، جتنے دین والے، دنیا والے، علم والے، نالج والے، آپ پیچھے جاؤ، پتہ چلے گا علم کی، نالج کی بنیاد رکھنے والے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال، بولو آپ کون سے گھر میں جاتے تھے؟
بولو بولو، آپ علماء نہیں، آپ بولو کون سے غار میں جاتے تھے؟ غار ہرا میں حضرت جبرائیل آئے نا، نبوت کا پیغام لے کر آئے، بلکہ وہ پیغام لے کر آئے کہ سارے نبیوں کے نبی آپ نبی ہے، یہ پیغام لے کر آئے۔ آ کر کہا میرے پیارے نبی نماز پڑھو، کہا نہیں۔ پہلی مرتبہ آئے، فرمایا نماز پڑھو، نہیں۔ یہ فرمایا او مکے میں بہت غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو پیسہ تقسیم کرو، اناج تقسیم کرو، کہا ایسا؟ اچھا وہاں مکے میں کعبہ تھا، یہ کہا کہ جاؤ کعبے کا طواف کرو، کہا ایسا؟ نہ کعبے کا طواف، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ نماز، بلکہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے اللہ نے فرمایا ہے آپ نبیوں کے نبی ہیں، پڑھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے پہلے اقرا، پڑھو علم، نالج، تعلیم، تعلم، کیونکہ علم ہے تو نماز بھی صحیح ہوگی، علم ہے تو قرآن بھی صحیح ہوگا، علم ہے تو روزہ بھی صحیح ہوگا، علم ہے تو آگے چل کر اپنا فیوچر کیا بنے گا وہ صحیح ہوگا۔ آج ہمارے مفتی جاوید صاحب نے وہی علم کا مرکز ہمارے یہ گاؤں میں تیار کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم گناہ کرنے میں کوئی کمی چھوڑتے؟ ارے بولو نا، ہاں یہ ہمارے پاس جتنا قرآن ہم نہیں دیکھتے، قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم، جتنی دیر ہم موبائل کو دیتے ہیں کیا اتنی دیر ہم قرآن کو دیتے ہیں؟ موبائل ٹھیک ہے ضرورت پڑے کوئی حرج کی بات نہیں، حلال ہے موبائل، جائز ہے موبائل، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے موبائل میں جو ننگا گیری ہوتی ہے وہ کون سے قرآن حدیث میں جائز قرار دیا ہے؟ موبائل میں زینا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں بولتے جاؤ، آپ لوگ میرا ساتھ دیتے جاؤ۔ موبائل میں زینا، موبائل میں چوری، موبائل میں غیبت، موبائل میں چغلی، موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ناراض، موبائل کی وجہ سے ہمارا بوڑھا باپ ناراض، موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی کا بھروسہ ختم ہو گیا، موبائل کی وجہ سے ہزاروں خرافات، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا، میرے دوستوں گیم کھیلا جاتا، پب جی کھیلا جاتا، ایک دوسرے پہ لعن و طعن کیا جاتا، سنیپ چیٹنگ کیا جاتا، اور یہ ہمارے جوان موبائل کو ڈرگز کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیاروں، کہاں گیا وہ قرآن؟ اس لیے آج میں آپ سے ایک بات مانگنے کے لیے آیا ہوں، دو گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ نہیں میں ایسے نہیں جاؤں گا، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، کچھ تو لے کر جاؤں گا، پورا مجمع میرے کو بولو اتنا میرے کو دو گے آپ لوگ کہ روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھو گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ 24 گھنٹے میں، آواز نہیں آ رہی؟ کتنا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی۔ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ۔ اچھا جن کو قرآن آتا ہے پڑھنا وہ پڑھائیں گے، وہ خود بھی پڑھیں گے، وہ سکھائیں گے، خود بھی سیکھیں گے، اور جن کو نہیں آتا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ ابھی جو ہمارے چیئرمین آپ کے بارے میں کہا 2 پارے آدھا پارا ہوا ہے، نہیں جتنا بھی ہوا ہے، میں اس وقت جو بات بتانے جا رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت میں ایسے بھی ہوں گے جو عمر میں بڑے ہو جائیں گے، پھر ان کو احساس ہوگا کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے قرآن سیکھنا ہے، مجھے قرآن کو صحیح پڑھنا ہے۔ اب تک معاف کرنا ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں، قل هو اللہ احد والی سورت ہماری صحیح نہیں، لیکن ہمارے نبی کو معلوم تھا، اس لیے آپ نے دیکھا اگر کوئی بہت اچھا عالم ہوگا نا، قاری ہوگا، وہ پھٹافٹ قرآن پڑھے گا، پھٹافٹ قرآن پڑھے گا، وہ 15 منٹ میں 1 پارہ مکمل کرے گا، اور جو بڑی عمر میں ابھی پڑھنا شروع کیا نا وہ دھیرے دھیرے پڑھے گا۔ کیسے پڑھے گا؟ سایہ قولو السفہاء، بولو اس طریقے سے پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به فله اجران۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ایسا بھی ہوگا جو قرآن پڑھے گا، اٹک اٹک کے پڑھے گا، آہستہ آہستہ پڑھے گا، دھیرے
دھیرے پڑھے گا، اٹک اٹک کر پڑھے گا، ہمارے نبی فرماتے فَلَهُ اجران، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور جو تکلیف اٹھاتا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ علماء فرماتے یہ دونوں ثواب جمع ہو جائیں گے اور اللہ جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی دیر؟ ارے کتنا مانگا میں نے آپ سے؟ 24 گھنٹے میں دو گے نا انشاءاللہ۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو؟ سناؤں؟ کہاں گئے مفتی جاوید صاحب؟ کہاں ہیں؟ اچھا مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے گئے۔ آپ کو ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا نا؟ نہیں گھر کا کوئی ٹینشن وینشن نہیں ہوئے تو بول دو۔ وہ ہمارے مولانا اسجد بھی گئے، وہ بھی مہمانوں کو رخصت کرنے گئے۔ چلو اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اے مولانا اسجد ادھر ہی ہے۔ یہاں بیوی کا ٹینشن، کیونکہ میں تو یہاں ایسے تو ہے نہیں کہ یہاں رہتا ہی ہے، رہتا ہی ہے، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ سننے دو نا، میری بیوی تھوڑی ہے، جو ہوگا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے میرے پاس ایک جوان آیا، چیئرمین صاحب آپ بے شک چیئرمین ہیں لیکن میں بھی باہر بہت چلاتا ہوں گھر میں، سب میں نے کہا نا کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا۔ چیئرمین صاحب میں آپ کو بتاؤں، معظم بھائی نام ہے نا آپ کا، میں آپ کو ایک بہت پتے کی بات بتاؤں۔ ایک 25 یا 26 سال کا جوان میرے پاس آیا اور میرے حالانکہ بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی، اب وہ آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے قاری صاحب بہت لمبے لمبے بیان کرتے ہو، ایک تعویذ دے دو نا میرے کو۔ میں نے کہا کس بات کی تعویذ؟ کیا پرابلم کیا ہے؟ کوئی جنات، کوئی جادو، کوئی نظر، کوئی آسر، کیا پرابلم کیا ہے؟ سر دکھتا، آنکھ دکھتی، پاؤں دکھتا، ہاتھ دکھتا۔ کہا نہیں بیوی بھاگ گئی۔ بولو کیا ہوا بیوی؟ وہ کون مولانا خالد انور بیٹھے، کہاں گئے مولانا خالد انور صاحب؟ وہ بھی گئے۔ اچھا سب کی بیوی بلا لیتی بیان کے بعد۔ تو میرے پاس جوان آیا، مجھے کیا کہتا، مولانا تعویذ دے دو نا۔ میں نے کہا کیا کرنا کیا ہے؟ تو کہا وہ بیوی بھاگ گئی۔ تو میں نے کہا فون پہ بات کرو نا۔ کہا بلاک کر دیا ہے، فون بھی بلاک کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا وہ ہے کہاں، وہ کہاں ہے کچھ پتا نہیں، 3 مہینہ ہو گیا چلی گئی ہے، آتی نہیں۔ بولو 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں، مجھے تعویذ دو۔ 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں۔ میں نے کہا او نالا کم بخت، 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں، 30 سال ہو گئے میری جاتی نہیں۔ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ایسے ہیں مولانا اسجد، صحیح نا، اپنی جاتی نہیں ہے، 30 سال ہو گئے۔ میں نے کہا تعویذ تو دے گا یا میں تجھے دوں گا بھائی؟ خیر آپ لوگ ہنسے نا، آپ سوچتے ہوں گے میں نے ہنسایا کیوں؟ ہنسایا نہیں، توا گرم کر رہا ہوں، روٹی پکانے آ رہا ہوں ابھی۔ ایک واقعہ سناؤں، بہت پیارا واقعہ سناؤں، دل خوش ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا ناراض بھی ہوگا لیکن اچھا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ میں ایک گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے۔ بولو کیا ہو رہی ہے؟ گھر کی اوپننگ۔ گھر کی اوپننگ سمجھتے ہو نا؟ یعنی ایک صحابی نے گھر بنایا، وہ ہماری طرح نہیں بڑے بڑے بنگلے یا بڑے بڑے فلیٹ نہیں، ایک صحابی نے چھوٹا موٹا جھوپڑا بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اچھا وہ صحابی کا نام میں آپ کو بتا دوں، حضرت عبداللہ بن جابر۔ بولو کیا نام؟ حضرت عبداللہ بن جابر۔ صرف آپ حضرت عبداللہ یاد رکھیں، جوان صحابی آئے تو اللہ کے رسول وہ گھر بنایا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور زمین بھی اپنی ہے، گھر بھی اپنا ہے اور گھر بالکل تیار ہو گیا اور اللہ کے رسول کھانا بھی بہت پکایا ہے۔ آپ صرف میرے گھر پر آئے، آپ کے پاؤں مبارک میرے گھر پر آئیں گے، آپ کے قدم مبارک آئیں گے، آپ دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو جتنوں کو بلانا ہے بلائے، سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جیسے ماشاءاللہ آج بھی اعلان ہو رہا ہے کہ کھانے کا انتظام، کھانے کا انتظام، تو وہ حضرت عبداللہ نے بھی کھانے کا انتظام کیا اور ہمارے نبی کو دعا کے لیے بلائے۔ اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب گھر چھوٹا اور مجمع زیادہ، بولو گھر، صحابی نے گھر چھوٹا سا گھر بنایا، اب گھر کتنا ہے؟ چھوٹا، اور مجمع کیسا ہے؟ اب ظاہری بات ہے گھر چھوٹا ہوگا مجمع زیادہ ہوگا تو آدھے اندر اور آدھے، آواز سے بولو نا، آدھے اندر اور آدھے باہر۔
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت عبداللہ نے کہا میرے پیارے نبی دعا فرما دے, آپ کے مبارک قدم آ گئے میرے گھر میں, آپ دعا فرما دے. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کے قدم سے بڑھ کر کوئی قدم, ہمارے نبی کے پاؤں مبارک سے بڑھ کر کوئی پاؤں مبارک نہیں, اب دعا فرما دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع نہیں کی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, آدھے اندر, پورا مجمع بولے گا آدھے باہر, یعنی ان اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھ رہے. اور پھر کیا فرمایا معلوم, جتنے اندر بیٹھے ہیں سب باہر, اور جتنے باہر ہیں وہ سب اندر. بہت مشکل کام ہو گیا بھائی, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا مشکل. آپ کے یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو, میرے جیسا کوئی امام آوے اور کہے جتنے یہاں مسجد میں بیٹھے سب باہر چلے جاؤ یا اوپر چلے جاؤ, اور جتنے باہر ہیں وہ سب اندر آ جاؤ, نتیجہ کیا ہوگا؟ کہیں گے قاری صاحب تو باہر چلا جا. کیونکہ یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ جتنے اندر ہے وہ کہاں جائے, باہر, اور جتنے باہر ہے وہ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا, میں نے کہا نا جتنے اندر بیٹھے ہیں وہ باہر اور جتنے باہر ہیں وہ اندر. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, بلکہ سب امت مسلمہ کو معلوم ہونا چاہیے, نبی کا حکم آئے مانے گا تو جنت ہے, نہ مانے گا تو جہنم ہے. بولو پورا مجمع بولے مانے گا تو, آواز نہیں آ رہی, آپ کی آواز بہت کم آ رہی, بولو مانے گا تو, نہ مانے گا تو. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا کوئی ایمان والی عورت ہوگی, اللہ رسول کا حکم آ جائے, مفہوم, اللہ رسول کا حکم آ جائے, مانے گا تو جنت ہے, نہ مانے گا تو. ہمارے نبی نے فرمایا جتنے اندر ہے وہ باہر, باہر والے ہو گیا. جتنے اندر تھے سب کہاں چلے گئے؟ باہر. جتنے باہر تھے وہ کہاں گئے؟ اب سننا, برابر سننا, آ گئے. دعا ہو گئی, اس کے بعد میں کھانا وانا ہو گیا, اس کے بعد میں ہمارے نبی نے فرمایا میں اپنے حجرے, میں اپنے کمرے شریف میں جا رہا ہوں, حجرے مبارکہ میں جا رہا ہوں. باقی تمام حضرات وضو کر کے مسجد میں پہنچے, جیسے ابھی اعلان ہوا تھا کہ بعد بیان کے سب عشاء کی نماز میں پہنچے, تو وہاں بھی اعلان ہوا کہ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں, باقی سب وضو کر کے مسجد میں پہنچے, بس تھوڑی دیر میں جماعت کھڑی ہوگی. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے باہر آئے تو دیکھا تو کچھ لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلائے, کہا ابو بکر یہ کیا ہے, کچھ لوگوں کے چہرے کیوں اترے ہوئے, یہ کان میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا وہی پرابلم ہے. کون سا؟ اندر باہر والا. یہ جو پریشان ہے نا وہ اندر تھے, ان کو کہاں جانا پڑا؟ باہر. وہ جو خوش نظر آتے ہیں وہ سب باہر تھے, وہ کہاں گئے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر کیا تمہارا خیال ہے, کیا میں کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ کیا میں انصاف نہ کروں؟ لیکن کروں تو کیا کروں, مجھے اللہ کا حکم تھا کہ جو اندر ہے ان کو باہر بھیج دو, جو باہر ہے ان کو اندر بھیج دو. تو ہمارے نبی نے فرمایا میں نے اس وقت اللہ کو پوچھا, اے اللہ جل جلالہ کیا معاملہ ہے, جو اندر ہے وہ باہر, جو باہر ہے وہ اندر, ایسا کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے, جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے. اللہ فرماتے میرا فیصلہ ہے جس کے پاس قرآن ہوگا وہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا, وہ آخرت میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا. جو باہر ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے, وہ قرآن والے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مفتی جاوید صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے, یہ قرآن والے ہیں, یہ علماء قرآن والے ہیں. یہ دنیا میں چاہے تنخواہ کم ہوگی, چاہے پگار کم ہوگی, چاہے لوگ عزت کریں نہ کریں, مگر اللہ کی قسم جس کے پاس قرآن ہوگا وہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا, آخرت میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا. بولو سبحان اللہ. میرے دوستو ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے, اور کیا فرمایا, دونوں کو تھام لو, دنیا بھی تمہاری جنت بھی تمہاری. نمبر 1, آواز نہیں آ رہی, نمبر 1 کون کون تیار ہے؟ میں نے آپ سے کتنا وقت مانگا؟ ارے بھکاری کی طرح بھیک مانگ رہا ہوں, کتنا وقت مانگا میں نے آپ سے؟ دو گے؟ آدھا گھنٹہ دو گے؟ یہ ماں بہنیں بھی سن رہی ہے, ان سے بھی. کیا نام تمہارا؟ نام مولانا ساجد ہے, اور گاڑی بہت دوڑاتے ہو تم.
مجھے بھی گاڑی میں بٹھا کر لائے، میں کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں، پھر میں نے سوچا ان کو کیا بولنے کا، کلمہ پڑھتے رہے اور کیا کریں۔ تمہاری بیوی کو بھی گاڑی میں ایسا ہی دوڑاتے؟ ابھی شرم آ رہی ہے ان کو، بولو پورا مجمع بولے کتنی دیر قرآن پڑھو گے بھائی؟ آواز نہیں آ رہی ہے، ایک ساتھ میں دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو آدھا گھنٹہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن 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 میرے پیاروں، قرآن اتنا بہترین کلام ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من الكتاب فله به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھے گا، ایک حرف پڑھے گا، 10 نیکی ملے گی۔ ایک حرف کتنی نیکی؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل میں سمجھایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا الف لام میم، ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ کوئی پڑھے گا الف لام میم، کتنی نیکیاں ملے گی؟ 30 نیکیاں۔ وہ تو اللہ کا ضابطہ ہے، 30 نیکیاں۔ باقی پسند آئے تو اللہ قرآن پاک کے بدلے جنت نصیب فرمائے۔ لیکن آپ لوگوں نے آج ارادہ کر لیا، میرے کو بہت اچھا لگا۔ دیکھو اللہ نے اتنا اچھا مدرسہ دیا ہے جہاں بچوں کی تعلیم ہے، بچیوں کی تعلیم ہے۔ ہمارے بڑے بھی کوشش کرے، کچھ وقت نکالے، روزانہ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ کم سے کم اپنی کچھ صورتیں صحیح کر لے، سورہ فاتحہ صحیح کر لے۔ بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو ہمارے نبی نے پہلی چیز جو ہمارے درمیان میں چھوڑی، بولو وہ کیا ہے؟ آ جاؤں دوسری چیز پر آ جاؤں؟ یعنی ابھی بتانا ہے کہ بعد میں کبھی بلاؤ گے؟ میں آج ہی بتانا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وقت کافی ہو گیا ہے نا، بہت بولا نا میں، 1 گھنٹہ ہو گیا نہیں ہوا، 50 منٹ ہوئی، تو کیا کریں مولوی ارشد آج ہی بتا دے؟ بتا دوں؟ کھانا باقی ہے، آپ نے کھا لیا؟ باقی ہے۔ آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، آپ لوگوں کا بھی باقی ہے، اعلان ہوا تھا نا کھانا کھانا ہے۔ بھوک لگی ہوگی نا آپ لوگوں کو، تو بند کر دوں؟ بات بند کر دوں؟ آئندہ کبھی بلا لینا، بجنور آ جائیں گے، پھر واپس یہ نجیب آباد میں آئیں نا، آ جائیں گے، دوسری چیز آ کے بتا دیں گے کہ ابھی سننا ہے آپ کو، ابھی سننا ہے۔ میرے کو بہت ٹینشن رہتا ہے کہیں بھی میں، اور پھر یہ نجیب آباد میں شاید میں دوسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، ہاں۔ تو اور یہ اس وقت جو میں آیا ہوں نا، بہت سالوں کے بعد آیا ہوں۔ چیئرمین صاحب کتنے سال کے بعد آیا؟ میرے خیال سے میں 4تھی مرتبہ آیا ہوں، لیکن وہ 4تھی مرتبہ 5 سال کے بعد آیا ہوں۔ 5 سال میں تو کرسی بھی بدلتی ہے، میرے کو یہاں پہ کرسی نہیں ملی بھائی۔ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ سنیں گے نا؟ پہلا کام سمجھ لو بھائی، قرآن کے لئے کون کون ہاتھ اوپر کر رہے؟ بولو قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولو قرآن کا دامن۔ دوسری چیز آ جاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت نبیکم۔ کیا فرمایا؟ سنت نبیکم، تمہارے نبی کا طریقہ چھوڑ کر جاتا ہوں۔ اب علماء کرام نے اس پر بڑی بحث کی کہ نبی کا طریقہ بہت لمبا چوڑا، ایمان کے بہت شعبے ہیں۔ میرے دوستو اس نتیجے پر آ گئے کہ نبی کا سب سے بڑا طریقہ ہے 5 وقت کی نماز۔ بولو 5 وقت کی نماز۔ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، تو 2 چیزیں چھوڑ کر گئے۔ بولو نمبر 1 قرآن، نمبر 2 اچھا اتنی بات بتا دو نا، وہ مولانا خالد انور بھی آپ سے پوچھ رہے تھے، آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا۔ نبی سے محبت کون کون کرتا ہے؟ جو کرنے والے وہی ہاتھ اوپر کریں، باقی لوگ نہ کریں۔ کرتے محبت کرتے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو کرتے۔ اور ایک آواز سے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر، نہیں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ میرے ساتھ میں بولو، ہاتھ نیچے رکھے، میرے ساتھ میں بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا
نہیں پہ زور دے. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا, ساتھ میں بولو. ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. سبحان اللہ تو بولو نا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. یوں اشارہ کیا, آدھا چاند, نہیں بولو نا, آدھا چاند ادھر آدھا چاند. کوئی کر سکتا ہے؟ آئی پی ایل والا, کرکٹ والا, بالی ووڈ والا, ہالی ووڈ والا. اللہ کی قسم کوئی کتنا بھی ہوشیار ہو, کتنی بھی ایکٹنگ کرتا ہو, کتنا ہی بڑا ماہر ہو, زمین پہ پیدا ہوتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. مصطفیٰ اکیلے ہیں جو زمین مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر کمال بتاتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور آپ کو اس سے عجیب بات بتاؤں, پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کا سناٹا, بولو رات کا, جیسے ابھی یہ ساری لائٹیں بند کر دو تو اندھیرا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ارے بولو اندھیرا ہو جائے گا. بس ایسا ہی معاملہ تھا. رات کا سناٹا, اندھیرا چھایا ہوا, پورا مجمع بولے ہمارے نبی وہ نبی. اللہ کی قسم رات کا سناٹا, اندھیرا چھایا ہوا تھا, اندھیرا چھایا ہوا تھا. ہمارے نبی کھڑے ہوئے اور ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے پہلی مرتبہ یوں اشارہ فرمایا, دوسری مرتبہ پھر اور اشارہ فرمایا, تیسری مرتبہ اور اشارہ فرمایا. سارے صحابہ فرماتے, 1000 سے زیادہ صحابہ فرماتے رات کا سناٹا, اندھیرا ہو گیا. ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہمارے نبی, ساتھ میں بولنا, ہمارے نبی کی وہ بات آپ کو سنانے جا رہا ہوں, دل آپ کا خوش ہو جائے گا. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی ایک سفر میں, سنو گے, سن رہے ہو نا آپ لوگ, ایک سفر. اچھا وہ سفر بھی اتنا مبارک, اللہ کی قسم ایسا سفر تو کوئی سفر نہیں ہوگا, اتنا مبارک سفر. سفر میں اتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ, آواز سے بولو کتنے لوگ ہیں. اس میں کیسے سفر ہو رہا ہے معلوم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں. بولو صلی اللہ. یہاں دائیں طرف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بائیں طرف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتاؤ اس سے اچھا کوئی سفر ہوگا؟ اس سے اچھا کوئی سفر ہوگا؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دائیں طرف پیچھے حضرت ابو بکر صدیق, بائیں طرف کون؟ حضرت عمر. دائیں طرف کون ہے بولو؟ حضرت ابو بکر صدیق, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا, اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابو بکر, اللہ فرماتے مصطفیٰ میرے ابو بکر کو کہہ دو میں راضی ہو گیا. ابو بکر کو پوچھو وہ مجھ سے راضی ہوا یا نہ ہوا. حضرت ابو بکر, بولو کون حضرت؟ یہاں کون ہے؟ حضرت عمر, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا, آیت کریمہ کا اشارہ, اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اس آیت کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کہنا چاہتے میرا عمر وہ عمر ہے. زمین پر عمر کلام کرتا ہے, اللہ فرماتے میں آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہوں. تو یہاں کون ہے بولو؟ حضرت ابو بکر. یہاں کون ہے؟ آگے کون چل رہے ہیں؟ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر, اور بلند آواز سے, ہمارے نبی سے بڑھ کر سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی. اور یاد رکھو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں, بولو نا کوئی نبی آنے والے. اللہ نے فرما دیا 1,24,000 پیغمبر یا
2,24,000 پیغمبر سب مقتدی ہے، میرے آخری محمد سب کے امام ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آخری نبی محمد مجتبی احمد مصطفیٰ۔ اب بول میرے دوستو، میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ سفر اتنا اچھا، پھر بولیں گے آگے کون چل رہے ہمارے؟ دائیں طرف، بائیں طرف، یعنی ابو بکر کی طرف دیکھو تو جمال ہی جمال۔ بھائی حضرت ابو بکر کی طرف دیکھو تو جمال یعنی نرمی۔ حضرت ابو بکر کی طبیعت میں بہت نرمی تھی، کوئی گالی بھی دے دے کچھ نہیں، معاف کر دیا، کوئی دھکا بھی مارے تو معاف کر دیا۔ تو ابو بکر کی طرف دیکھو تو جمال ہی جمال۔ ادھر کون تھے؟ وہ کیسے تھے؟ طبیعت کے کیسے تھے؟ جلال ہی جلال، اتنا جلال کہ ایک مرتبہ ایسے گلی میں آئے تو ہمارے نبی مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول معاف کرنا، لیکن جب بھی آپ مجھے دیکھتے ہو تو مسکراتے کیوں؟ ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب بھی میں آتا ہوں آپ مسکراتے ہو، مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا مسکراؤں نہ تو کیا کروں عمر، تم جو گلی میں پاؤں رکھتے ہو شیطان وہ گلی سے بھاگ جاتا ہے، تمہارا رعب اور دبدبہ ایسا ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، ہمارا رعب اور دبدبہ ایسا ہے کہ بھاگا ہوا واپس آتا ہے۔ رمضان میں سب سدھر گئے تھے، روزہ، تراویح، سگریٹ بند، تمباکو نہیں، گٹکا نہیں، ویمل نہیں، اور چہرے پہ داڑھی۔ جہاں عید کی نماز ہوئی اور وہ شیطان باہر نکلا، اللہ نے اس کے ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، صفدتی شیاطین، اللہ نے سب شیطان کو جہنم میں پٹکا تھا، وہ کمبخت باہر نکلا عید کی نماز کے بعد۔ ویئر آر مائی بردرز، کہاں ہیں میرے؟ تو سب نے کہا، تو اس نے شیطان نے آ کے کہا بے تیری داڑھی ہو گئی، فکر مت کر، جا رہا ہوں حجام کے پاس ہی جا رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں۔ تو یہ حضرت عمر، بولو میں کہتا ہوں سفر میں 3، حضرت ابو بکر جمال، بولو حضرت ابو بکر جمال، حضرت عمر جلال، آگے مصطفیٰ کو دیکھو تو کمال ہی کمال، بولو سبحان اللہ۔ اس سے اچھا سفر کون سا ہوگا جہاں جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، اور جمال اور جلال مل کر کمال بھی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب سفر سننا، سفر ہو رہا ہے، شام کا وقت ہے، بولو کون سا وقت ہے؟ شام کا۔ ہمارے نبی بس میں واقعہ جلدی بند کروں نا، جلدی بات ختم کروں گا۔ ہمارے نبی آگے، بولو یہاں پر کون ہے؟ حضرت ابو بکر، جلدی بولو یہاں پر کون ہے؟ حضرت عمر۔ اچھا، ہمارے نبی کے قدم مبارک آگے چل رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، اور تینی ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے۔ اچانک ایک آواز آئی، سننا آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی کوئی ہمارے نبی کو سلام کر رہا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو حضرت ابو بکر کو سے عمر کو کہتے ہیں عمر تم سلام کر رہے ہو؟ عمر نے کہا نہیں میں تم کو پوچھ رہا ہوں، تم نے سلام کیا؟ ابو بکر نے فرمایا نہیں میں نے بھی نہیں کیا۔ تو کس نے کیا؟ کاش کچھ نہیں، آگے نبی چل رہے ہیں، ڈسٹرب نہیں کرنے کا، آگے چلو۔ ہمارے نبی 10 قدم مبارک آگے بڑھے ہوں گے، پھر جو سریلی آواز آئی، بولو سبحان اللہ، کیا آواز آئی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، والسلام علیکہ یا نبی اللہ، والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آواز آئی اللہ کے نبی تم پر سلام، اللہ کے حبیب تم پر سلام، اللہ کے رسول تم پر سلام۔ اب حضرت ابو بکر عمر دونوں آگے بڑھے اور دونوں ساتھ میں جا کر اللہ کے رسول کوئی سلام کر رہا ہے، اللہ کے رسول ہم 3 کے سوا یہاں جنگل میں کوئی نہیں ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، اللہ کے رسول۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے میں نے سنا، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ میں نے بھی سنا۔ ہمارے نبی آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ ہمارے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی جب اچانک مسکراتے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا ہاں میں نے بھی سنا، بولو
سمیعت ایضا، میں نے بھی سنا. تو حضرت ابو بکر عمر کون ہے؟ اللہ کے رسول کون ہے؟ یہاں کوئی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی جنات نہیں، کوئی درندہ نہیں، کوئی چرندہ نہیں، کوئی پرندہ نہیں. کون آپ کو کر رہا؟ سننا میرے نجیب آباد والوں، اتنی پیاری بات سننا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا حجر يعرفني وأعرفه ويسلم علي وأسلم عليه. ہمارے آقا بولو سبحان اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر، یہاں کوئی انسان نہیں، کوئی جنات نہیں، کوئی چرندہ نہیں، کوئی درندہ نہیں، کوئی اڑنے والا پرندہ نہیں. ہمارے نبی نے اشارہ کیا ایک چٹان، ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ وہ چٹان ہے، یہ وہ پتھر ہے جو مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں. کون ہمارے نبی کو پہچان رہا ہے؟ بہت ٹھنڈے لوگ ہیں بھائی. میں چلا کے تھک گیا بھائی. بائی پاس والا ہوں، ہارٹ کا پرابلم والا ہوں، تھوڑا تو میرا خیال کرو. بولو نا، کس نے ہمارے نبی کو پہچانا؟ آواز نہیں آ رہی. کس نے پہچانا؟ هذا حجر يعرفني وأعرفه ويسلم علي وأسلم عليه. حدیث کے الفاظ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا یہ وہ چٹان، یہ وہ پتھر ہے جو مجھے پہچانے، میں اسے پہچانوں، وہ مجھے سلام کرے، میں اس کے سلام کا. پھر میں پوچھوں گا نجیب آباد والے، ہمارے نبی کو کون پہچانتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی اور بلند آواز میں. پتھر میں عقل ہے؟ نہیں بولو نہیں، پتھر میں عقل ہے؟ اس کو روٹی کی ضرورت، اس کو کپڑے کی ضرورت، اس کو مکان کی ضرورت، اس کو بیوی بچوں کی ضرورت. ارے آپ کے نجیب آباد میں ایک پتھر ملا، آپ نے اٹھایا، اس کو لے کے پھینکا، اس نے گالی دیا آپ کو. اچھا وہاں سے اٹھا کر پھر آپ نے پھینکا، اس نے گالی دیا. پھر آپ نے اٹھا کر اسے گندے نالے میں ڈالا، اس نے گالی دیا. اس میں عقل نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے. اس کو روٹی کپڑا مکان کی ضرورت. ارے میرے نجیب آباد والے، وہ پتھر جس میں عقل نہیں، روح نہیں، جس کو کھانے کی ضرورت نہیں، روٹی کی، کپڑے کی، مکان کی، بیوی کی، بچے کی، نماز کی، کوئی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو مصطفیٰ کو پہچانے. اور ہم وہ بے شرم جو کلمہ پڑھ کر بھی آج تک مصطفیٰ کو نہیں پہچانے.